کیوں ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ بہت لین دین ہو رہی ہے خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کو لے کر۔ بہت سارے لوگ اس پہ شادیانے بجا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ بہت بڑی گرفتاری ہو گئی ہے۔ میں ایک وقت کی پیشن گوئی کر رہا ہوں، ایک یاد رکھیے گا ایک وقت آئے گا جب بڑی بڑی ہیڈ لائنز چلائی جائیں گی کہ اتنا عرصہ فلاں بندہ گرفتار رہا، اتنا عرصہ فلاں بندہ گرفتار رہا، اتنا عرصہ سعد رفیق گرفتار رہے، شاہد خاقان عباسی گرفتار رہے، لیکن آپ نے ان گرفتاریوں میں سے کیا نکالا؟ آپ نے ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا اور پھر وہ سب لوگ چھوٹ گئے رفتہ رفتہ۔ بالکل ایسا ہی ہوگا ادھر بھی۔ بہت زیادہ لوگ جشن منا رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کے پاس جو اثاثے ان کے آمدن سے زائد ہیں اور ان کو جو ہے وہ گرفتاری ان کی اس لیے عمل میں لائی گئی ہے۔ یہاں میری کچھ مختلف لائنز ہیں۔ زیادہ تر لوگ اسی پہ بات کرتے ہیں کہ خواجہ آصف کی گرفتاری ہوئی، اس کے اوپر چارجز کیا لگائے گئے، اس سے پہلے جو لوگ گرفتار ہوئے، بالکل اسی جیسی باتیں ہوتی ہیں، وہی ایک نیریٹو دہرایا جاتا ہے۔ آپ کو امید دی جاتی ہے کہ اس دفعہ شاید کچھ نیا ہو جائے گا اور بہت ڈیفرنٹ چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ ایک لمحے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں۔ کچھ حکومت کے لوگ جو ہوتے ہوں گے وہ خوش ہو جاتے ہوں گے کہ ہم نے ایک اپنے اوپوننٹ کو جو ہے وہ گرفتار کروا دیا، اور کچھ دوسرے لوگ جو ان کے حامی ہیں وہ بھی اس پہ جشن مناتے ہیں جی کہ احتساب ہو رہا ہے، اور بہت زبردست احتساب ہو رہا ہے، اور اس احتساب سے کوئی چیز جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع ہو جائے گی۔ اگر آپ پچھلے 2 سال کے احتساب کی بات کریں تو گنے چنے ایسے کیسز ہیں، ان میں کوئی ایک سیاستدان بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس طرح سے جو ہے وہ قومی خزانے میں کوئی پیسہ جمع کروایا ہو۔ ہاں، کچھ کاروباری لوگوں نے ضرور پری بارگین کی ہے اور ان سے شاید ضرور کچھ ریکوریز ہوئی ہوں گی، لیکن ایک بھی سیاسی کیس کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا۔ بے شمار ایسے کیسز ہیں۔ ایک تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے جو ہے یہ بہت زیادہ اپوننٹ تھے تو اس کو حکومت نے گرفتار کروا دیا۔ جو سب سے زیادہ خوفناک چیز ہے اس حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ آج تک یہ اس تاثر کو زائل نہیں کر سکی کہ گرفتاری نیب کرتا ہے، نیب اور اس کا سارا جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف جاتا ہے، اور اس کے اوپر لیبل یہ لگایا جاتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی نے ان کو گرفتار کر دیا۔ کسی حد تک تو یہ بات ٹھیک بھی ہے، ظاہر ہے حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ اگر کوئی چارجز ہیں، ان پہ کوئی کیسز ہیں تو ان کی طرف نیب نہیں جاتا، وہ گرفتار نہیں ہوتے، اپوزیشن کے ہی لوگ گرفتار ہوتے ہیں۔ لیکن جو اپوزیشن کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، نیب ان کو گرفتار کرتا ہے، خمیازہ پی ٹی آئی بھگتتی ہے، الزام پی ٹی آئی پہ آتا ہے، اور کچھ عرصے بعد جیلوں میں جانے کے بعد جب معاملے عدالتوں میں پہنچتے ہیں، عدالت میں پھر کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہی لوگ نیب کے جو وکلا ہوتے ہیں، نیب ان سے کہتے ہیں جی کہ آپ ان کی جو ضمانت ہو رہی ہے اس کے خلاف اپیل دائر کر رہے ہیں، وہ ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ان کو ضمانت دے دیں۔ 3 4 5 مہینے 1 سال ان کو کسٹڈی میں رکھ کے ان سے جب کچھ بھی نیب پروو نہیں کر سکتا، نکال نہیں سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ 2 3 سال احتساب ہوتا ہے، آپ لوگوں کو اٹھا دیتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سب وہ لوگ نکل جاتے ہیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے، اور پھر وہ وقت آنے والا ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے خود کورٹ آف لاء میں جا کے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بڑی شد و مت کے ساتھ شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کیا گیا، اور بڑا ایک شور مچا جی کہ اس میں پتہ نہیں کتنی کرپشن ہے اور نیب اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین کہ ہر سیاستدان، ان کے اثاثے جو ہے وہ ان کی آمدن سے زیادہ ہیں، ان کے پاس بے شمار دولت ہے، بے پناہ دولت ہے، بے تحاشا اثاثے ہیں ان کی دولت کا شمار تک کوئی نہیں ہے۔ ان کی اپنی دولت اور انہوں نے وہ دولت جو انہوں نے اپنے ملازموں کے نام پہ رکھی ہوئی ہے، اپنے دوسرے لوگوں کے نام پہ رکھی ہوئی ہے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ امیر ترین لوگ ہیں پاکستان میں، لیکن نیب ریکور کیا کرتا ہے؟ نیب کا جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے، نیب کی جو تحقیقاتی ٹیمیں، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کی بساط کیا ہے، ان کی جو ان کے پاس ٹیکنالوجی کیا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں خاقان عباسی کے علاوہ سعد رفیق صاحب کو گرفتار کیا گیا، سپریم کورٹ سے ان کو ضمانت ملی، 13 14 ماہ وہ اندر رہے۔ کیا نکلا اس کیس میں سے؟ آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز گرفتار ہے، کیا نکلا؟ شہباز شریف کیا نکلا؟ احسن اقبال کا کیس تھا، اس میں بڑا نیب نے ہمیں بتایا جی کہ اتنا سپورٹ کمپلیکس اور اس پہ فرد جرم، ابھی تک وہ کیس ٹرائل میں اس کا پراپر شروع بھی نہیں ہوا، کسی نتیجے تک وہ نہیں پہنچا۔ پھر اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل کا کیس تھا، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے خورشید شاہ کا کیس تھا، اور یہ ہر گرفتاری کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے یہ بہت بڑی گرفتاری ہوگی اور اس سے کوئی بہت بڑا بھون چال آ جائے گا۔ یہ ضرور ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم
کسی حد تک اس سے پیچھے ضرور ہوگی یا کمزور ہوگی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کیس میں جو ہے وہ کوئی یہ بھی کسی منطقی انجام تک پہنچے گا، تو مجھے نہیں لگتا۔ میں پریڈکشن کیوں کر رہا ہوں؟ ایک دیکھیں، ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ مشرف کے دور کا جو احتساب تھا وہ آج تک لوگوں کو یاد ہے، اور اسی بنیاد پہ لوگ ووٹ لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت بلا تفریق احتساب کی بات کرتی ہے، وہ احتساب ان کو وہ احتساب نظر آنا چاہیے، اور وہ احتساب صرف ٹی وی ٹاک شوز میں نہیں ہوتا، احتساب صرف بیانوں میں یا ٹویٹس میں نہیں ہوتا، احتساب فائلز میں ہوتا ہے، احتساب کورٹ آف لا کے اندر ہوتا ہے، احتساب آپ اس میں کوئی چیز نکالنے میں، کوئی سبسٹنس اس میں آپ ریکور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے احتساب ہو گیا۔ اگر آپ صرف پولیٹیکل کیسز بنائیں گے، آپ جسے سپریم کورٹ کہتی ہے، جسے دوسرے ادارے کہتے ہیں کہ انجینئرنگ ہو رہی ہے، تو یہ ایک تاثر آپ کے بارے میں قائم ہوگا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ اس لیے خطرناک ہے کہ کل جب آپ کی گورنمنٹ ختم ہو رہی ہوگی، جب آپ کا ٹینور پورا ہو رہا ہوگا، اس وقت یہی لوگ جن کو آپ نے کرپٹ ڈکلیئر کیا تھا، آپ کا احتساب کا سسٹم اتنا ناقص ہے، اتنا جو ہے وہ انیبل ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کوئی چیز ریکور کر سکے، ان میں سے کوئی چیز قومی خزانے میں جمع ہو سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہر سیاستدان امیر ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سیاستدانوں کی دولت کا کوئی حساب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس میں سے نکالا کیا؟ یہی لوگ جب آپ کی گورنمنٹ جاری ہوگی، یہی لوگ اس کو اپنے کریڈٹ پہ لے کے آئیں گے، جی دیکھیں ہم پہ سیاسی کیسز بنائے گئے، دیکھیں جی ہم تو بڑے معصوم تھے، ہمیں تو 9 ماہ، ہمیں تو 1 سال جیلوں کے اندر ڈال کے رکھا، اور ہم سے کوئی چیز جو ہے وہ انہوں نے ہم سے کوئی چیز نکالی نہیں، کوئی چیز ہم پہ کوئی ایک چیز پروو نہیں ہوئی۔ آپ کو یاد ہے ایک بات، آصف زرداری صاحب آج تک یہ بات کہتے ہیں، میں تو سالوں سال جیل کے اندر رہا، مجھ پہ تو ایک فائل ثابت نہیں ہوئی۔ بھائی فائل کہاں سے ثابت ہوتی؟ وہ فائلیں ساری اٹھا لی گئی تھی۔ کرپشن کہاں سے ثابت ہوتی؟ جب کرپشن ثابت کرنے والے ہی مل جاتے ہیں، جب وہ کرپشن ثابت کرنے والے ہی نائل اور نکمے ہوتے ہیں، وہ عدالتوں میں جا کے پھر ان کو سبکی ہوتی ہے، اور الزام کیا آتا ہے؟ جی پی ٹی آئی کی حکومت نے سیاسی کیسز بنا دیے، عمران خان کی حکومت نے ان کو جو ہے وہ اپنی سیاسی دشمنی کا جو ہے وہ نشانہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک کیس ہو، ان سے پوچھا جائے چیئرمین نیب صاحب سے کہ بھائی آپ بتائیں اتنے کیسز آپ نے پہلے کیے، سارے کا سارا جو گند ہے حکومت پہ آتا ہے، سارے کی ساری جو تنقید ہے حکومت پہ آتی ہے، اور یہ جو ایک تاثر ہے نیب نیازی گٹھ جوڑ کا، جو ایک اپوزیشن ہمیشہ اس بات کو جو ہے وہ کرتی ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے ان کے ساتھ، تو پی ٹی آئی کی حکومت کو سب سے پہلے اس تاثر کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہی تاثر ان کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہوگا، اور عوام کو اس میں کیا ملے گا؟ آپ نے لوگوں کو کیسز بنائے، آپ کی اپنی حکومت پوری ہوگی، کیسز میں سے جب نکلا کچھ نہیں، تو جو احتساب کا عمل ہوگا وہ بلا تفریق بھی نہ ہوا، اس سے کوئی چیز، اس کی پروڈکٹیوٹی ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلا، اس کا آؤٹ کم تو آپ کو چلے مل گیا، ایک لمحے کے لیے آپ کی ٹینشن تھوڑی سی ریلیز ہوگی، لیکن اس کا آؤٹ پٹ عوام کے لیے کیا نکلا؟ عوام کو کتنا ریلیف ملا؟ کتنا پیسہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چوری ہوا تھا وہ واپس قومی خزانے میں جمع ہوا؟ تو اس چیز کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔